سوال یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر یا ہمارے ممبر و محراب پر حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس طرح بیان ہونا چاہیے تھا اس طرح ہمارا ممبر و محراب اہل بیت اعظام کی مناقب سے، اہل بیت اعظام کی شان سے محروم ہے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے اور اس ویڈیو نے بہت دلچسپ ویڈیو ہے۔ کافی عرصے سے میں یہ بات کہے جا رہا تھا کہ ہمارا خاص طور پر اہل سنت کا اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہایت کمزور ہے، اور ہمارے اسٹیج پر قصے کہانیاں من گڑت کرامتیں اور پیروں فقیروں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ہم صحابہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر ہمارے اسٹیج سے معدوم ہے، بالکل ختم ہے۔ اور ہمارے مدارس میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے سنی معاشرے کے اندر ہمارے بچوں کو اہل بیت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، بلکہ اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے، اور اگر کچھ بتایا بھی جاتا ہے تو وہ تحریف کر کے اہل بیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اب جب میں یہ بات کرتا تھا کافی عرصے سے، تو ہمارے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، دوست احباب ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ مفتی ہمدرد تو رافضی ہو گیا ہے، یہ رافضیوں والی بات کر رہا ہے، یہ ان کو خوش کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں اس کے نقصانات بھی گنواتا رہا ہوں کہ جناب عالی، اگر ہم اہل البیت کا ذکر نہیں کریں گے، حدیث ثقلین کو بیان نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا سنی وہ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں جب وہ اہل البیت کا ذکر سنے گا اور اسے معلوم ہوگا کہ ہمارے مذہبی طبقے نے اسے اہل البیت سے دور رکھا ہے اور طرح طرح کی قصے کہانیاں بیان کی اور اہل البیت کے حقوق اس تک نہیں پہنچائے ہیں، تو وہ پھر دوسری جانب چلا جائے گا، وہ شیعہ ہو جائے گا یا دوسرا مسلک اختیار کر لے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے جھوٹ بولا اس سے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ مولوی صاحب نے ویسے تو ان میں ناسبیت پائی جاتی ہے، لیکن اس بات کے انہوں نے اعتراف کیا، اور بہت اچھی بات ہے، انسان کو اعتراف کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کے سٹیج پر اہل سنت، خاص طور پر دیوبندی مسلک کے چونکہ یہ نمائندے ہیں، تو دیوبندی سٹیجوں کے اوپر، دیوبندی کانفرنسز کے اندر، جلسے جلوسوں میں اہل البیت کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے تو شاباش کہنا چاہتا ہوں اور ان مولوی صاحب کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فرقے اور مسلک کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر دی۔ یہ جرأت کی بات ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر ان کو داد دینا بنتی ہے، اور ان کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ بات کہی ہے کہ اہل البیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دوسروں کا بیان زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کی شان، ان کے فضائل، ان کے حقوق زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی امہات المومنین ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے یہ بیان کی کہ ہمارے ہاں اس لیے ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر، ان کے فضائل اور ان کے حقوق کا بیان ان کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کی آخرت اسی سے بنے گی۔ اور ایک وجہ اور بھی یہ بیان کی کہ چونکہ ان پہ تبرہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان کے حقوق زیادہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراف بالکل موجود ہے، اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ ان سب کے باوجود، یعنی صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان جن کے بارے میں اہل سنت نے کہا ہے کہ کوئی صحیح روایت ان کی فضیلت میں نہیں ہے، اہل سنت محدثین نے لکھا ہے، جلیل القدر ائمہ نے، بخاری کے استاذوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے، اور جنہوں نے بیان کی ہے معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل تو بہت کمزور درجے کے ہیں، حتیٰ کہ اگر مسلم میں بھی موجود ہیں تو وہ حدیث من گڑت ہے، لیکن ان کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کے بارے میں ان کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اہل البیت کا جو طبقہ ہے، ان کے حقوق، ان کے فضائل، ان کی شان اہل سنت سٹیج، خصوصاً دیوبندی مسلک میں بیان نہیں ہوتے، اور اس کا انہوں نے بہت شکوہ ظاہر کیا۔ تو اب یہ وہ بات ہے کہ جو میں کہا کرتا تھا، اور جس پر مجھے یہ الزامات ملتے تھے، جس پر مجھے یہ فتوے سننے کو ملے، جس پر مجھے یہ میرے خلاف فتوے لگے کہ مفتی ہمدرد یہ شیعہ کی ترویج کر رہا ہے، شیعہ افکار کو پھیلا رہا ہے، اور اہل سنت کے نام پر فلاں فلاں، تو آج انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اب میں آپ اس بات کی طرف آتا ہوں جو اس سے آگے ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، یعنی دلچسپ بات کیا ہے، آخر اس مولوی صاحب کو یہ ضرورت کیوں پڑی؟ آج ہی ضرورت کیوں پڑی؟ آج ہی یہ ضرورت کیوں پڑی کہ انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے بات؟ انہوں نے اعتراف کیوں کیا ہے کہ اہل سنت اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ رفتہ رفتہ
چند سالوں میں، آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت سے جو دور ہونے کا جو مسلک ہے، خواہ اس کو آپ کوئی بھی نام دیں، اصحاب آپ ان کو یہ نام دیں، روایت کا نام دیں، یا زیادہ میں اس چیز کو کھولنا نہیں چاہتا اس بات کو، یعنی وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے دور ہیں اور ان کے پورے مسلک کھڑے ہیں، ایک ناسبیت ہے، خواہ ان میں ناسبیت پورے درجے کی پائی جاتی ہو یا کم درجے کی پائی جاتی ہو، آنے والے چند وقتوں میں اگر انہوں نے اہل البیت کے فضائل اور حقوق کو تسلیم نہ کیا اور اپنے سٹیج پہ بیان نہ کیا، یہ ختم ہو جائیں گے دنیا سے، یہ ختم ہو رہا ہے اس وقت۔ یا تو یزیدیت بچے گی یا حسینیت بچے گی۔ یہ جو درمیان میں رہتے ہیں نا، درمیان میں یعنی ہم اہل البیت سے محبت بھی کرنے والے ہیں، ہم فلاں فلاں، لیکن وہ اہل البیت سے محبت کرنے والوں کو، ان کے نام لینے والوں کو تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے ختم ہوں گے کیونکہ آج تک تو انہوں نے علم اور معرفت کو پہنچنے نہیں دیا، نالج کو آگے نہیں پہنچنے دیا، اور جہاں پر بات ہوتی تھی اہل البیت کی تو فوراً ساتھ میں یہ دوسروں کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے، یا ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا علم نہیں ہے، ان کے اہل البیت کے جو علوم ہے وہ تو فلاں، ان پہ تو شیعوں کا قبضہ ہے، اور ان کے جو علوم ہے وہ آگے منتقل نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ابو حنیفہ کا علم 1000 برسوں تک محفوظ رہ سکتا ہے، سلامت رہ سکتا ہے، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کے علوم، ان کی فقہ، ان کے لاکھوں مسائل، ان کی بیان کردہ روایات آگے پہنچ سکتی ہے، تو امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علیہ السلام، ان کی علوم آگے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ تو محبت وحی کے علوم ہے، یعنی علوم نبوت ہے، آگے یہیں سے پہنچیں گے، تو ان کا کیوں، ان کی امت نے ان کے علوم کیوں نہیں پہنچائے؟ اور اگر پہنچائے ہیں، ایک زمانے تک پہنچائے ہیں، تو آج ہماری نسل اس سے واقف کیوں نہیں ہے؟ بھئی سوال آیا نا۔ تو اب جب نوجوان اس کی کھوج میں پڑ گیا، نوجوان نے انٹرنیٹ پہ گیا، گوگل پہ گیا، اس نے ذرائع استعمال کیے، یوٹیوب پر گیا، تو اس کے سامنے یہ بات آ گئی کہ دنیا بھر کا جو علم ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، نوجوان کے ذہن میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ میرا جو مولوی ہے نا، میرے مسلک کا، میرے ملک کے اندر، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ اہل بیت سے دور کرنے والا انسان ہے، اس نے اہل بیت کا علم ہم تک نہیں پہنچا، یہ بہت بڑا ظالم ہے، خائن ہے، غدار ہے۔ لہٰذا اب اس کے نزدیک یہ جو مذہبی طبقہ ہے، جس فرقے میں یہ رہ رہا تھا، وہاں سے یہ نکلے گا، یہ نہیں رہے گا وہاں پر، یہ اس جگہ پر بالکل نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ جو ناسبیت ہے، ناسبیت اس کو کہے، یا یہ جو مسلک ہیں جتنے بھی، یہ سب ختم ہونے والے ہیں، یہ سب بالکل بلیا میٹ ہونے والے ہیں اس نالج کے زمانے میں۔ کہاں جائیں گے لوگ جائیں گے اہل البیت کے پاس۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ ہوں گے، اس پہ بھی میں بات کر چکا ہوں کہ ممکن ہے کہ شیعت کی طرف چلے جائے، لیکن اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا تذکرہ کریں، اہل البیت کے علوم بیان کریں۔ تو یہ مولوی صاحب نے تو خیر یہ بات نہیں کی، اور مگر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور وہ نکلے گا، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بیان کئی مرتبہ میں نے کی ہیں، اور جو کہ آج اس مولانا نے اعتراف کیا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں فضائل جب بیان کرتے ہیں نا، اہل سنت میں پوری طور پر تطہیر کی ضرورت ہے۔ اہل سنت میں تطہیر اس معنوں کے اندر کہ یہ حکمرانوں سے زیادہ متاثر رہے ہیں، اور حکمران ہر زمانے کا وہ اپنی مرضی کا مذہب وہ آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی بنو عباس کے زمانے میں جو کچھ تعبیرات لکھی گئیں، بنو امیہ کے زمانے میں لکھی گئی، لازم بات ہے اس دور میں اہل بیت سے دوری کی تعلیمات ہوں گی، وہ تو کوئی اہل بیت کے پرچار نہیں کریں گے نا۔ تو اب یہ وہاں سے متاثر ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم معاشروں کے اندر، خاص طور پر سنی معاشرے میں، جو حکمرانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا جو طریقہ ہے، یا ان کے ساتھ ان کے قربت کا، یہ ہمارے سنی علماء کا زیادہ رہا ہے۔ یعنی ان کے اوپر حکمرانوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ پسندیدہ ہوتے ہیں وقت کے ظالم حکمرانوں کے۔ یعنی جو شخص محب اہل بیت ہوگا نا، وہ حکمرانوں کا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا چلوں، طارق جمیل صاحب ہے۔